اور آج ہمارا ویسے پریزنٹیشن کے لحاظ سے تو ڈے 11 ہے، لیکن ویسے اوریجنل جو ہے ہمارا ڈے 13 ہے آج. تو ہمارے اس کے بعد 2 سیشنز اور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے حق بات اور صحیح بات کہنے کی، اور پھر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے بھی شیئر کرنے کی. آج ہمارا ٹاپک محبت ہے. محبت کو اسلام کے پرسپیکٹیو میں، قرآن کے پرسپیکٹیو میں، جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ریئل پرسپیکٹیو میں سمجھنا، آج ہم سمجھیں گے اس کو. کچھ محبت کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے صحیح طرح سے بات کرنے کی. دیکھیں، ایمان لانے کے 3 بڑے نتائج ہوتے ہیں. جب انسان ایمان لاتا ہے اور ایمان پر کاربند رہتا ہے تو اس کے 3 بڑے نتائج انسان کو ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ کہ ہماری اخلاقی سطح بلند ہو جاتی ہے. ہمارے ایمان جو ہے نا وہ ہماری اخلاقی سطح کو بلند کرنے کا ضامن ہوتا ہے. دوسرا، ہماری علمی سطح بلند کرتا ہے ہمارا ایمان. یعنی ایک تو ہمارے اخلاق ہمارے ایمان سے صحیح ہو جاتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں، اپنی اخلاقیات میں روز بروز بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر ہمارے اخلاق نہیں بڑھ رہے ہیں، اخلاق اوپر نہیں جا رہے ہیں، ہم اخلاق میں ترقی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ایمان میں کہاں پہ کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم بہت خطرناک لیول پہ کھڑے ہوں. دوسرا جو بڑا نتیجہ ایمان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علمی سطح بلند کرنے کا. کہ ایمان کے نتیجے میں مسلمان کی، مومن کی علمی سطح بلند ہوتی ہے. علمی سطح بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں کلیئرٹی آتی ہے، اس کی بصیرت بڑھتی ہے، اس کے صحیح اور غلط کی پہچان اس کے اندر روز بروز ترقی کر جاتی ہے. تو اگر کسی انسان کے اندر یہ سطح بلند نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ کسی غلط کمپنی میں ہے، یا وہ کسی غلط سسٹم کا حصہ ہے، اور یا وہ بالکل کسی غلط راستے پر ہے. تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں پہ ہوں. اگر میری اخلاقی سطح بھی بلند نہیں ہو رہی ہے یا میری علمی سطح بھی بلند نہیں ہو رہی ہے تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں. یہ تو 2 نتائج ہو گئے ایمان کے. تیسرا بڑا نتیجہ ایمان کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہمارے ذوق جمالیات کو ایک نئی رفعت عطا کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایمان کے نتیجے میں ہم کسی بھی کام کو خوبصورت انداز سے کرنے کی لگن، یا کام کے حق ادا کرنے کی خواہش، اور کسی کام کو کمال تک پہنچانے کی جستجو اور داعیہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایمان کے نتیجے میں ہم کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو، میری کوئی بھی ذمہ داری ہو زندگی میں، کوئی بھی کام میں نے کرنا ہو، میں اس کام کو اچھے طریقے سے، خوبصورت انداز سے کرنے کی لگن میرے اندر آ جائے گی اس کے نتیجے میں. اور کسی کام کا، کسی بات کا حق ادا کرنے کا جو لگن میرے اندر آ جائے گی، یہ میرے ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت ان تینوں نتائج میں بڑی کوتاہی سامنے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک تو روز بروز ہماری اخلاقی سطح گرتی جا رہی ہے. ہم نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے. ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہماری اخلاقی سطح کس طرح سے گر رہی ہے، چاہے وہ خاص طور پہ جب ہم نے زبان کے حوالے سے پوری بات کی، بہت تفصیل سے بات کی، تو اس سے میں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی اخلاقی سطح کے لیول پہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ علمی سطح بہت ہی پست ہوتی جا رہی ہے، چاہے نوجوانوں کی ہو، چاہے بچوں کی ہو، چاہے بڑوں کی ہو. تو ہم بہت ہی نیچے والے لیول پہ اس وقت کھڑے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس ایجوکیشن سسٹم میں ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، وہ ایجوکیشن سسٹم اصل میں اس چیز کو ایڈریس کر ہی نہیں رہا. اس کی بنیاد، اس کی بیس ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں اور انسان کو اس قابل بنائے کہ وہ واقعی ایک بہترین مسلمان بنے. وہ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو تیسرا یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی خامی، ایک بڑی کمزوری نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں جگاڑ بہت عام ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ جگاڑ بہت کرتے ہیں.
بس کسی طرح کسی کام سے جو ہے وہ جان چھڑائیں، بس کسی طرح کسی کام کو نپٹائیں، اس کام کو اچھے انداز سے کرنا، پوری طرح سے کرنا اور کمال طریقے سے کرنا، یہ ہمارے اندر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس کوئی کام میرے ذمہ ملا ہے، میں ٹیچر ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کسی آفس کے امپلائی ہوں، گھر کا کوئی کام ہے، کچھ بھی ہے، بس کسی طرح مجھے اس کام سے جان چھڑاؤں، کسی طرح بس کر لوں کہ اس پر ٹپا لگ جائے کہ بھئی یہ کام ہو گیا ہے۔ اب وہ کام کس طرح ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم علم کے میدان میں اتنے پیچھے ہیں دنیا سے۔ ہمارے ہاں ہم بی ایس کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ریسرچ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اس حد تک گر گئی ہے کہ ہمارا وہ کام وہ دنیا کے اس لیول پر اس طرح سے آ ہی نہیں رہا جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بس ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بس میں تھیسس کو ریسرچ کو بس نپٹا لوں اور مجھے ڈگری مل جائے۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ میری وہ ریسرچ جو ہے وہ واقعی فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر کہ میری وہ ریسرچ میرا وہ کام جو ہے وہ واقعی میں ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا طریقہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارے اندر ایک جگاڑ کا جو ہے نا مزاج آ گیا ہے، تو ہم نہ تو علمی دنیا پر نہ کسی اور طرح سے جو ہے ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کر پا رہے ہیں، نہ کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ اور جب ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو وہ ہم سے کافی آگے ہے۔ اور یہی اصل میں یہی ان کی جو ہے نا اصل سمجھ لیں کہ کامیابی کا راز بھی ہے، اس وقت کیوں راج کر رہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو بہت شوق سے، بہت محبت سے اور بہت کمال کے درجے سے اور خوبصورت انداز سے کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور کرتے ہیں، اسی طرح سے جان لگاتے ہیں اپنی ہر چیز کو کرنے کی۔ بہرحال کمی بیشی ہر جگہ ہو سکتی ہے، یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو محبت جو ہے نا وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس ایمان کے نتائج میں سے ان سب سے وہ ریلیٹڈ ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ دیکھیں، محبت دینے کا عمل ہے۔ جب انسان کے اندر دینے کا عمل آ جائے، دینے کا عمل کس طرح سے اور بھی آگے پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے محبت کے بارے میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محبت لینے کا عمل ہے۔ لینے کا عمل نہیں، محبت دینے کا عمل ہے۔ جو لینے کا عمل ہوتا ہے نا اس کو ہوس کہتے ہیں، یہ محبت کی ضد ہے۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور میرے اندر دینے کا جذبہ زیادہ ہے، قربانی اور اظہار کا جذبہ زیادہ ہے، تو وہ محبت ہے۔ اور اگر لینے کا جذبہ زیادہ ہے تو وہ ہوس ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس سے کچھ لوں، مجھے اس سے کچھ ملے، تو یہ محبت کی یہ ہوس ہے، یہ میں صرف اس کو محبت کہہ رہا ہوں، محبت ہے نہیں۔ محبت یہ ہے کہ میں اس کے لیے قربانی دوں، میں اس کو دوں، میں اس کے لیے ایثار کروں۔ اگر یہ ہے تو وہ دینے کا عمل، وہ محبت ہے۔ لیکن اگر لینے کا عمل اس میں ہے، تو لینے کی خواہش اس میں ہے، تو اس کو ہم ہوس کہیں گے۔ تو طبعی رجحان کے تحت لگاؤ کی صورت پیدا ہو جائے جس میں دینے کا جذبہ مغلوب ہو اور لینے کا جذبہ غالب ہو، اسے ہوس کہتے ہیں، اسے محبت نہیں کہتے۔ اچھا، محبت ہمارے اندر اصل میں قربانی، ایثار اور بیلوسی کی قابلیت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ تو یہی محبت ہوتی ہے، یہی عشق ہوتا ہے، یہی وہ آگ ہوتی ہے کہ جب یہ کسی چیز سے مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کے حصول کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کو محبت کس چیز سے ہے۔ کسی کو اپنے پروفیشن سے ہوتی ہے، کسی کو کسی انسان سے ہوتی ہے، کسی کو اپنے رب سے ہوتی ہے، کسی کو اپنے علاقے سے ہوتی ہے، کسی کو اپنے کاز سے ہوتی ہے، کسی کو اپنے ویژن سے ہوتی ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر واقعی کسی انسان کو اس سے محبت اور عشق ہو جاتی ہے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہمارے سامنے کئی ساری مثالیں موجود ہیں۔ انسان پھر اس کے اپنا سب کچھ اس پہ لگا لیتا ہے، اپنا سارا وقت، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری کوشش، اپنے سارے وسائل، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اس کو پانے کے لیے، پھر اس مقصد تک یا اس چیز کو مشتری تک پہنچنے کے لیے۔ کسی کو اپنے قوم سے محبت ہوتی ہے، کسی کو جماعت سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کو مال و دولت سے ہو جاتی ہے، کسی کو دنیاوی منصب سے یا دنیاوی فیم سے ہو جاتی ہے، کسی کو کسی اپنے مقصد سے ہو جاتی ہے، کسی کو اپنے نصب العین سے ہو جاتی ہے۔ تو مختلف چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے انسان پر۔
تو وہ اپنی محبت کس چیز سے کرتا ہے. اچھا یہ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس چیز کی محبت ٹھیک ہے کس چیز کی محبت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم صرف محبت کی بیسس کو سمجھ رہے ہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے ہمارے ہاں کی جاتی ہے. جب انسان اس طرح کسی ایک چیز سے محبت کر لیتا ہے، واقعی جو محبت ہوتی ہے کہ جس میں وہ ایثار اور قربانی آ جاتی ہے، تو انسان اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اس چیز کے اس کام میں ایک نمایاں کام سر انجام دے دیتا ہے، اور اس ایسا نمایاں کام کی عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو. ہم دیکھیں ہمارے یہاں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں کسی بندے نے واقعی کسی چیز سے محبت کی ہو اور اس کو بہت کم عرصے میں بہت بڑے نتائج ملے ہو. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آج کی ہماری ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہے، ہوم ورک ہے، کہ ہم کچھ 2-3 ایسی مثالیں لکھیں کہ جہاں پر کسی بندے نے کسی چیز سے واقعی میں محبت کی ہو اور اس پر اپنا سب کچھ لگایا ہو، اور اس کے بعد اس کو ایسی بہترین کامیابی ملی ہو اور سکسیس ملا ہو کہ اس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہو کہ یار ایک بندہ اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کام سے یا اس چیز سے بندے کو عشق ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے. یہ ہمارے ریفلیکشن کی ایکسرسائز بھی ہے. اچھا محبت کی طاقت یہی ہے کہ جب بھی انسان کی محبت کا مرکز و محور کوئی ایک چیز بن جائے تو وہ بندہ دل کی گہرائیوں سے اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہو. ایک بار وہ محبت واقعی میں محبت ہو جائے انسان کو نا، تو وہ بندہ اپنی دل کی گہرائیوں سے نا سب کچھ اپنا اس کو قربان کر لیتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے. تو یہی محبت ہوتی ہے جو انسان کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کا سبب بھی بنتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہی محبت انسان کی ساری پریشانیوں اور تکلیفوں کا حل و علاج بھی ہوتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان محبت کس چیز سے کر رہا ہوتا ہے، اور وہی چیز پھر طے کرتی ہے کہ کیا وہ انسان کی تمام پریشانی اور تکلیفوں کا سبب بن جاتی ہے یا وہ انسان کی تمام پریشانی اور تکلیفوں کا حل بن جاتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کی محبت کس چیز سے ہو جاتی ہے. اچھا محبت کیوں کی جاتی ہے؟ تو انسان ہمیشہ 2 چیزوں سے محبت کرتا ہے. وہ چیز جہاں پر انسان کو کوئی نفع مل رہا ہو، اس کو کوئی فائدہ اس سے مل رہا ہو، وہ فائدہ بہت بڑا ہو چھوٹا ہو کچھ بھی ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں. انسان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کم فائدے والی چیز سے محبت کر رہا ہے، زیادہ فائدے والی چیز سے بہت 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 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر بہت دور تک جاتی ہے تو وہ بہت بڑے فائدے کی چیز سوچتا ہے پھر اس سے محبت کرتا ہے. بہت دفعہ انسان بہت قریب کی سوچتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے فائدے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال عموماً جو ہے نا انسان 2 چیزوں سے محبت کرتا ہے، ایک نفع بخش چیزوں سے، دوسرا حسن و کمال سے. کوئی بھی ایسی چیز جس میں حسن و کمال ہو تو اس سے انسان محبت کرتا ہے. اس سے بھی مختلف درجات ہو سکتے ہیں کہ اس کا حسن و کمال جو ہے وہ کس چیز میں ہے اور کس درجے کا ہے، وہ ہر انسان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن عموماً جو محبت کی جاتی ہے وہ ان 2 چیزوں کے بیس پہ کی جاتی ہے. ہم جس دیکھیں چاہے وہ انسان ہو کوئی چیز ہو کوئی مقصد ہو، تو مقصد کے حسن یا مقصد کی نافیت یا مقصد کے کمال کو ہی دیکھ کر بندہ اسے محبت کرتا ہے، بغیر اس کی محبت نہیں کرتا. دیکھیں اب ہم مختلف چیزوں سے، انسان جو ہے نا مختلف طرح کی چیزوں سے محبت کرتا ہے. انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے بعض اوقات، انسان رشتوں سے بھی محبت کرتا ہے بعض اوقات، انسان خوبصورتی سے محبت کرتا ہے بعض اوقات، کسی بھی کمال سے محبت کرتا ہے انسان، کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے بعض اوقات لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ سارا چیز وہ انسان اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان محبت کس چیز سے کر رہا ہے. اب اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انسان محبت اگر کسی سے کر رہا ہے تو وہ کس بیس پہ کر رہا ہے، یہ سمجھنے والی ہے. ہم آگے اس پر ڈسکس کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کے رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کے رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں، تو یہ 4 کام اللہ کے رسول نے فرمائے. پہلا کام یہ ہے
کہ وہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور دشمنی بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر کسی کو کچھ دے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کچھ منع کرے، کسی کو نہ دیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر یہ چار کام کوئی انسان کر لے تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھیں، ہمیں اس دنیا میں مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس محبت کی مختلف درجات ہوتی ہے۔ اگر تو ان چیزوں سے سب سے پہلی بات یہ، اگر صحیح چیز سے مجھے محبت ہے اور محبت مجھے صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کے صحیح فارم میں ہوں۔ اور اگر میں اللہ کو بھول کر اس چیز کی محبت میں پڑ گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہوں، میں کسی غلط سمت کی طرف جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کوئی مثال دے دیتا ہوں۔ والدین کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے بہت، والدین سے انسان محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کیوں والدین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہمارے والدین بہت خوبصورت ہے؟ کیا اس لیے کہ ہمارے والدین کے پاس مال بہت ہے؟ کیا اس لیے کہ ہمارے والدین بڑے کمال کے لوگ ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ بہت مشہور ہے یا بڑے منصب والے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے والدین سے محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین، اللہ نے ہمارے والدین کو بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والدین سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے والدین سے زیادہ مالدار لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے والدین سے زیادہ باکمال لوگ بھی موجود ہیں، لیکن مجھے اپنے والدین سے ہی سب سے زیادہ محبت اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے میرے والدین کو میرے والدین بنایا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے انہیں میرے والدین بنایا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کر رہا ہوں۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری محبت اللہ ہی کے لیے ہو۔ کل کو خدا نہ خواستہ میرے والدین مجھے کسی ایسی بات کو حکم دیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی ہو، تو obvious سی بات ہے میری محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ میں اپنے والدین کی وہ بات نہیں مانوں گا جس میں وہ مجھے کسی گناہ کا حکم دے۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت۔ اب اسی طرح لوگ ہیں، ایسے لوگ کہ جو دکھ رہا ہے کہ وہ اسلام کو، انسانوں کو، معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے میں ان سے نفرت کر رہا ہوں کیونکہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی میرا ان سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور کل کو وہی لوگ اگر توبہ کریں، اگر واپس لوٹ آئیں، اگر اپنی اس روش کو چھوڑ دیں، تو انہی لوگوں سے میں اللہ کے لیے محبت کروں گا۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ نہیں میں تم آپ لوگوں سے نفرت کرتا تھا تو اب محبت کبھی نہیں کر سکتا، نہیں۔ اب چونکہ وہ لوگ چینج ہو گئے ہیں تو میں اللہ کے لیے بھی ان سے نفرت کر رہا تھا، اب اللہ کے لیے ہی ان سے محبت کروں گا۔ یہ اس طرح ہر چیز میں ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایک بنیادی تقاضا بتایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جس سے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے، بنیادی تقاضا، کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھی جائے، باقی ہر چیز سے انسان جب محبت کرے تو وہ اللہ ہی کے جو اراؤنڈ گھومتا ہو، اللہ کی محبت کے اراؤنڈ، اور وہ سارے اس سے ریلیٹڈ ہو۔ اگر کسی چیز سے زندگی میں کسی سے کوئی محبت کر رہا ہوں اور وہ اللہ کی محبت سے کسی طریقے سے اٹیچ نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط چیز ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کسی حرام ریلیشن شپ میں ہوں اور مجھے اس سے محبت ہے، ٹھیک، تو اب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے محبت نہ کروں، ٹھیک۔ تو اب چونکہ اللہ کی محبت مجھے اس بات پر یہ کہہ رہی ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتا، میں کسی نامحرم سے اس سے پہلے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے نکاح میں، اس کو اپنے نکاح میں نہ لاؤں، تو تب تک میں اسے محبت کر ہی نہیں سکتا۔
وہ جو محبت کا پورا تقاضا ہوتا ہے سارا، تو یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں، ایمان کا بنیادی تقاضا وہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ 7 خوش قسمت بندے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور عرش کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ انسان بادشاہ بھی ہو اور انصاف بھی کرنے والا ہو، اور بہت مشکل کام بھی ہے۔ دیکھیں، اگر قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ ہے بھی نہیں، اور ان سائے میں صرف یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلا کیا ہے کہ انصاف کرنے والا بادشاہ، بندہ بادشاہ تو بن جائے گا لیکن اگر وہ انصاف کرنا چاہتا ہو تو وہ مشکل ہے اس کے لیے، لیکن انصاف اگر وہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ جوانی کی عبادت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم یہاں سب نوجوان ہیں، کہ ہم نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کر سکیں، ہم نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کر سکیں۔ جوانی کی عبادت اصل چیز ہوتی ہے، دیکھیں۔ تو دوسرا وہ نوجوان ہے، جب بھی آپ کوئی بھی نیک کام کریں نا، کوئی بھی عبادت کا کام آپ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ ان 7 لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ دیکھیں، اگر آپ جب تک اس کیفیت کو اپنے اوپر نہیں لائیں گے، یہ سوچ کے ساتھ عبادت نہیں کریں گے، تو آپ کو اس عبادت میں وہ مزہ بھی نہیں آئے گا۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ٹھیک ہے، میری عبادت میں بہت کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اللہ سے بھائی فضل کا طلبگار ہوں کہ میں جوانی میں جتنی عبادت کی میں کوشش کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، اور مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 میں سے مجھے ایک کر دے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ ہر وقت اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ ہم اس وقت مسجدوں سے بہت کٹ گئے ہیں، ہم بس بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں۔ بھائی، آپ سے زیادہ دین، آپ نے جو ہے نا اللہ کے رسول سے زیادہ دین کا کام کبھی کسی نے نہیں کیا اس دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام کیا ہے اس سے زیادہ کام نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اس کے برابر کوئی کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے مسجد کو اتنی اہمیت دی ہے تو ہم کیسے مسجد کی اہمیت کو گھٹا سکتے ہیں؟ تو فورتھ، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کی محبت ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے ہے، اگر صرف اللہ کے لیے آپ کسی سے محبت رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ عموماً ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، ہمارا کوئی مفاد ہوتا ہے، چھوٹا مفاد یا بڑا مفاد۔ جب تک ہمیں کوئی مفاد نظر نہیں آتا ہو تو ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے واقعی محبت کریں تو ہم پھر وہ محبت وہ ہوگی جہاں پہ ہم نہ شکل و صورت کو دیکھیں، جہاں پر ہم نہ مال کو دیکھیں، نہ جاہ کو دیکھیں، نہ سٹیٹس کو دیکھیں، نہ کپڑوں کو دیکھیں، کسی چیز کو نہ دیکھیں، ہم صرف اس شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں۔ جب ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو ہم بھی انہی 7 میں سے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور 5واں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اللہ ہر انسان کو اس آزمائش سے بچائے، لیکن بہرحال جو اس آزمائش میں پورا اترا، اگر کوئی آزمائش کسی پہ آ بھی جاتی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ ان 7 میں سے ایک ہے جسے اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے، لیکن بہرحال اگر کوئی یہ اس طرح کا انسان ہو معاشرے میں
واقعی خوش قسمت انسان. دیکھیں اگر کسی کو بازاری عورت بلائے نا آپ کی طرف تو اس کو تو ہر کوئی نہ کہہ سکتا ہے. جو کوئی باعزت خاتون ہو، کوئی حسین خاتون ہو، خاندانی خاتون ہو، وہ خدا نہ خواستہ انسان کو برے کام سے بلائے، اس کو نہ کہنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں دی کہ دانے ہاتھ میں کیا خرچ کیا. اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے سختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ بڑے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ کوئی میں سمجھ نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن بہرحال خوش قسمت ہوتا ہے وہ بندہ جسے اللہ تنہائی کی عبادت کا وقت دے، توفیق بھی دے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی یاد میں روئے بھی. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں. تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. اگر کسی انسان کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس دے دیتے ہیں. وہ ایمان کی مٹھاس کو نا خود فیل کرنے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے، اس کو اپنے ایمان میں حلاوت محسوس ہوتی ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھنے والا کون ہے بھائی؟ دیکھیں اس ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم ایک بات سوچیں کہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ ہم ہم محبت کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یہ. دیکھیں میں دوبارہ لے آتا ہوں. ہم محبت کس چیز سے کرتے ہیں؟ یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم نفع بخش چیزوں سے یا حسن و کمال سے محبت کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون؟ اچھا میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ابھی بھی کٹ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک یس سر آ رہی ہے. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے. کیوں کہ ہمیں اتنی زیادہ نفع بخش چیزیں ساری اللہ نے دی ہے. ہمیں جسم دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، ہمیں یہ اس دنیا میں لائے ہیں، ہمیں والدین دیے ہیں، ہمیں بہن بھائی دیے ہیں، ہمیں رشتہ دار دیے ہیں، ہمیں محبت کرنے والے لوگ دیے ہیں، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں جوانی دی ہے، ہمیں خوبصورتی دی ہے، ہمیں سوچ سمجھ دی ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں دل دیا ہے. یعنی ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں سونگنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں چکنے کی صلاحیت دی ہے. ہمیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. کتنے ہمیں فائدے دیے اللہ تعالیٰ نے. تو سب سے زیادہ محبت کا حقدار کسے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کے حقدار کس کو ہونا چاہیے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. پھر اس کے بعد اس کے مختلف مراتب ہیں، ہم ان مراتب کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھنے والا کون ہوگا؟ وہ جس کی تمام محبتیں اور چاہتیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کے تابع ہو جائیں. کہ اللہ کی دیکھیے ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو، یہ اصل میں یہ ساری باتیں سوری میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ شاید سگنلز کٹ گئے تھے.
ٹھیک ہے، سوری وہ شاید سگنلس کی ایشو ہو گیا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے. دیکھیں یہ ہم اپنی اسیسمنٹ کریں. یہ ہے تو بہت سخت اسیسمنٹ اور بہت کرٹیکل اسیسمنٹ ہے، بہت تلخ اسیسمنٹ ہے، لیکن بہرحال جب تک ہم یہ اسیسمنٹ اپنی نہیں کریں گے ہم تب تک اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے، ہم اپنی خامیوں اور خوبیوں کو نہیں پہچان سکتے. ہم خود دیکھیں کہ میری تمام محبتیں، میں جن لوگوں سے محبت کر رہا ہوں، میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ان لوگوں سے. میں میری جتنی چاہتے ہیں، میری چاہتے رکھتا ہوں، خواہشات رکھتا ہوں، وہ خواہشات کیا ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تابع ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کے تابع ہیں، اس کے اندر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک گرین زون میں ہوں. اگر خدا نہ خواستہ میری محبتیں اور میری چاہتیں، میری خواہشات وہ اس گرین زون سے باہر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مشکل میں ہوں. اسی طرح پھر ہم جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام لگی ہوئی اور اس کے نامزد کی ہوئی تمام چیزوں کو ہم حسب مراتب محبت میں رکھیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز سے ایک ہی طرح کے، ایک ہی لیول کے محبت کریں. ہم محبت کے نا مختلف سٹیجز رکھیں. کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیں جو مرکز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے بعد سب سے پہلا اور سب سے زیادہ محبت کرنے کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا درجہ. اور انہی دو کی محبت پر ہماری سارے ایمان کھڑا ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام، کتاب اللہ، اولیاء اللہ، احکامات الہی، بیت اللہ، مساجد، والدین، بیوی یا شوہر، اولاد، رشتہ دار، دوست، جسم وغیرہ. ان ساری چیزوں سے پھر ہم درجہ بدرجہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ شاعر اللہ ہوتی ہے جیسے کہ صحابہ کرام، کتاب اللہ، اولیاء اللہ، احکامات الہی، بیت اللہ، مساجد، یا وہ نعمتیں ہوتی ہیں، وہ رشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہوتے ہیں. تو ان کی قدر اور ان کی شکر گزاری یہی ہوتی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور محبت صرف اللہ کے لیے کریں. میں کسی مسجد سے کیوں محبت کروں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اللہ کا گھر ہے. احکامات الہی کو اس لیے فالو کروں، اس لیے ان سے محبت رکھوں کیونکہ وہ اللہ کے احکامات ہیں. اولیاء اللہ سے اس لیے محبت رکھوں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اسی طرح کتاب اللہ سے، اسی طرح صحابہ کرام سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنی جسم سے مجھے محبت ہو، اپنے جسم سے مجھے اتنی محبت ہو کہ میں اپنے جسم کو اللہ کی خصوصی میں استعمال کروں، اور اپنے جسم کو ان تمام کاموں سے روک لوں، بچا لوں جو اللہ کی ناراضگی کے باعث ہوں. میں اپنے دوستوں سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اور میں اپنے انہی دوستوں سے محبت کروں جو مجھے اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جا رہے ہوں. اگر میرے کوئی ایسے دوست ہیں جو مجھے اللہ سے دور لے جاتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، میں کسی نافرمانی میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس گرین زون سے نکل جاؤں. وہ میرا دوست نہیں ہے. وہ بظاہر تو لگ رہا ہے میرا دوست ہے، لیکن وہ میرا دوست نہیں ہے. یا تو وہ خود بیوقوف ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا ہے، یا وہ واقعی آپ کا دشمن ہے. وہ دوست جس کے ساتھ بیٹھ کر انسان اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، یا تو وہ آپ کا دشمن ہے یا وہ بیوقوف ہے. نہ تو بیوقوف کو دوست بنانا چاہیے، نہ دشمن کو دوست بنانا چاہیے. اسی طرح رشتہ دار ہے، اسی طرح اولاد ہے، اسی طرح بیوی اور شوہر ہے. دیکھیں اسی محبت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے. اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہمارا معاشرہ پستی میں کب جاتا ہے؟ ہمارا معاشرہ پستی میں تب جاتا ہے جب وہ ہوس کا اور حرص کا شکار ہو جاتا ہے. ہوس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہوس اور حرص کا کیا مطلب ہے. ہمارا معاشرہ تب پستی میں جاتا ہے جب وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، جب اپنی نفس اور خواہشات کے آگے ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور ہم بس وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ تب پستی میں جاتا ہے جب وہ اپنی طبعی رجحانات کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے، اور جب
وہ اپنی طبیعت کے دائیات سے مغلوب ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. جو اس کی طبیعت کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، جو اسے اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا. اس کے اچھے اور برے کا پیمانہ اس کی طبیعت، اس کا نفس، اس کا مزاج ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی. تب ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ پستی کی طرف جاتا ہے. اور اس کا حل اقبال نے کیا بتایا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. کہ اگر ہم اس قوت عشق کو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر بیس ہوگی، اگر ہم وہ اپنے اندر لے آئیں گے، اپنے معاشرے میں لے آئیں گے، تو ہر پست بندہ، ہر پست معاشرہ بالا ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. بھائی یہ تو ہمارا ایمان کا وہ ہے، کمپلیشن اس کی بغیر نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. ہم خود دیکھیں گے ہم کتنی محبت کر رہے ہیں. دیکھیں اسی قوت عشق اور اسی بیروسی کی مثال ہمیں عرب معاشرے میں ملتی ہے کہ وہ معاشرہ جو جہالت کی گہرائیوں میں تھا، لیکن جب قوت عشق جو تھی نا، تو اس میں محمد کی قوت عشق ان کو ملی، تو وہی عرب معاشرہ جو ہے نا وہ اس چوٹی پر پہنچا، اس پیک پر پہنچا کہ پھر تاریخ تاریخ اس کی مثال دہرانے سے قاصر ہوگی. مواخات کا ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیا، مواخات میں کیا ہوا تھا. مدینہ والوں نے مکہ والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا کیا تھا. اپنی جائیداد آدھی کر دی تھی، اپنا مال آدھا کر لیا تھا، اپنا کاروبار آدھا کر لیا تھا. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو تم اس سے شادی کر لو. اس حد تک انہوں نے قربانی دی ہے. کیوں؟ وہ اس قوت عشق ان کو مل چکے تھی، وہ کیونکہ وہ ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہے تھے، ان کی ہر چیز اس پر بیس تھی. طائف میں ہم دیکھیں نا، طائف والوں نے کیا کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، پتھر مارے، ان کو خون و خون کر دیا. ہم خود سوچیں ہم کسی کو دعوت دینے جائیں اور ہم کسی کو دعوت دینے جائیں، دین کی دعوت دینے جائیں، اور وہاں پر ہمیں برا کوئی برا بلا کہے اور کوئی ہمیں جو ہے وہ چلو تپڑ بھی نہ مارے، تو برا بلا کہیں، ہم کیا کہیں گے؟ یار میں آئندہ آؤں گی نہیں آپ کے پاس، اب تو ہے ہی سارے بغیرت لوگ، یہ سارے وہ، ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، کیا کریں گے؟ تو وہاں پر ایک تو لوگوں نے برا بھلا کہا، پھر اس کے بعد ان کو تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی کہ اللہ کے رسول کے جوتے جو ہے خون سے بھر گئے. اس کے باوجود کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے آئے کہ آپ حکم دیں کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، کیا کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے. یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی عظیم محبت ہے. یہ حبیب الرحمان بھائی نے بہت خوبصورت حدیث شیئر کی ہے، آخری حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بتاؤ کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے. بڑی کمال کی حدیث ہے، یقین جانے یہ بھی ایک بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے. کسی سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ اس کے رسپانس میں آپ سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. انسان عموماً محبت کا جواب محبت سے ہی دیتا ہے، الا یہ کہ اگر اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو. اگر کسی کی فطرت مسخ ہو گئی ہو تو وہ پھر تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ نعمت کیسے حاصل کی جائے اللہ کی محبت کی؟ دیکھیں اب کیسے اللہ کی محبت آ جائے، اس کے لیے ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ کسی بھی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے جو آثار و علامات ہوتے ہیں نا، انہی آثار و علامات کو اس جذبے کے حصول کی خاطر بتکلف اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ وہ جذبہ نصیب ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا دل بہت سخت ہے. آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو.
اچھا، اب یہاں پہ اس حدیث کو آپ دیکھیں، یہ بڑی مطلب سمجھے کہ ایک ماہر نفسیات کی طرح اللہ کے رسول کا یہ رول ہے، ماہر نفسیات کا، کہ ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میرا دل بہت سخت ہے، تو دل کی نرمی وہ چاہتا ہے، تو دل کی نرمی کے لیے اس نے اللہ کے رسول نے اس کو دو علاج بتائے ہیں، یعنی یہ وہ آثار ہے، وہ علامات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہے۔ ایک علامت کیا ہے کہ اگر انسان مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو یا انسان یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم یہ آثار و علامات اختیار کرو، انشاءاللہ آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جو آثار و علامات ہوتے ہیں نا، ان کو اگر انسان اختیار کرے، چاہے اس کو مشکل اس میں ہو رہی ہے، بتکلف اختیار کرے، تو انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ اس کو مل جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہم حاصل کریں، اللہ کی رسول کی محبت ہم حاصل کریں، تو اس کے جو آثار و علامات ہیں نا، ہم اس پر سوچیں، غور و فکر کریں اور ان کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی محبت عطا کر دیں گے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے آثار و علامات کیا ہیں کہ جن چیزوں سے محبت کریں تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی محبت کے آثار و علامات کا سب سے بڑا علامت، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور اس کی اتباع کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہی اللہ کی محبت کا سب سے بڑا علامت ہے۔ محبت سے مراد کیا ہے کہ اس کی کامل اتباع کی جائے، اللہ کے رسول کی کامل اتباع کی جائے۔ ہم نے شروع والے کلاسز میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول کا جو لائف سٹائل ہے نا، ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس کو جتنا اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، یہ ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کامل محبت سے مطلب کیا ہے، کامل محبت سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں محبت کا مطلب یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کس طرح ہوگی؟ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی کامل اتباع کی کوشش کی جائے، مسلسل کوشش کی جائے کہ میں جتنا کوشش کروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت اور عقیدت رکھوں میں، ہر چیز سے محبت اور عقیدت رکھوں، جو بھی چیز ہو میں اس سے محبت اور عقیدت رکھوں، اور حتی الامکان جتنا مجھ سے ہو سکتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کروں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ درود شریف کی کثرت۔ درود شریف ایک بہت بڑا تحفہ ہے بھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو تو اگر تم چاہتے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، یعنی اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تحفے دیا کرو، اپنے اساتذہ کو تحفے دیا کرو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو اب درود شریف سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے لیے؟ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اختیار کرنے سے زیادہ بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں درود شریف پڑھتا رہوں گا تو یہ ایک طرح کا تحفہ میں اللہ کے رسول کو بھیج رہا ہوں، تو ہمارے دونوں کے دلوں میں محبت بڑھتی جائے گی۔ اب اس حوالے سے ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، بڑی غلطیاں۔ تو محبت جو ہے نا وہ دکھانی نہیں پڑتی۔ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ محبت دکھانی نہیں پڑتی، محبت خود نظر آ جاتی ہے، خود بخود۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے۔ کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے چال ڈال سے، اس کے آپ کے معاملات سے، آپ کے ساتھ رویے سے پتہ چل جاتا ہے اس کو۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اسے کہنا ضرور چاہیے، اس کا اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب ہم بہت ساری کچھ سنگین غلطیاں کرتے ہیں اس حوالے سے، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا سنتوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟
چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سنت کیوں نہ ہو، چاہے وہ چاہے وہ سنت جو ہے وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، کیا ہمارے ہاں اس کا مذاق نہیں اڑا جاتا؟ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ الگ بات ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ اس پر عمل کر رہا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو ہو آر یو کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کا مذاق اڑانے والے؟ جی جی بالکل، صرف مردوں کے لیے بھائی، مرد مرد مراد ہے اس سے. تو ہم دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہوں. اچھا دیکھیں، سنت جو ہے نا، اگر ہو سکتا ہے انسان کمزور ہے، انسان تمام سنتوں کو فالو نہ کر سکتا ہو، لیکن کم از کم انسان کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اور بندہ ان سنتوں کو فالو کر رہا ہے تو میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں، میں کم از کم اس کو اچھے نظر سے دیکھوں. سرما لگانا اللہ کے رسول کی سنت ہے بھائی، اگر کوئی بندہ سرما لگا رہا ہے کیا ہمارے یہاں اس پر ہنسا نہیں جاتا کیا؟ دوسری بڑی غلطی، سنت ہی تو ہے. صحابہ کرام سنتوں کو پوچھا کرتے تھے سنتوں کے بارے میں تاکہ ان پر عمل کریں، اور ہم سنتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں یہ کہہ کر کہ سنت ہی تو ہے. جب ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا سامنا ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ جو ہم کہتے رہے نا کہ سنت ہی تو ہے، وہ ہمیں کتنا مہنگا پڑے گا. اس وقت ہمیں کتنا افسوس ہوگا کہ کاش میں نہ کرتا، کاش میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو فالو کرنے کے لیے سنتا، نہ کہ ان کو فالو نہ کرنے کے لیے. تو جو اختیار کر رہا ہے اس کا مذاق کم اڑاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی قابل اتباع اور قابل صد احترام و محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے آثار و علامات کیا ہے؟ سب سے پہلا اثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور اتباع. اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. جتنا یاد کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام کو ادب سے لینا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، احکامات، کتابوں کا مکمل احترام کرنا، آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں میں غور و فکر کرنا، شاعر اللہ کا احترام و ادب کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی محبت کے آثار و علامات ہیں. اور یہ آخری حدیث ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے حدیث میں کہ ایک صاحب تھے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہوگی. دیکھیں صحابہ کو کیوں، دیکھیں انس کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے اس سے بڑی خوشی کبھی نہیں ملی جتنی اس حدیث سے ملی تھی. کیوں؟ انہیں 100% کنفرم تھا کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول نے فرما لیا کہ تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکوں. یہ حضرت انس فرماتے ہیں جو 10 سال اللہ کے رسول کے خادم رہے ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ ہماری محبت کہاں ہے؟ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اور قیامت کے دن ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ ذرا ہم دیکھیں، یہ بڑی سوچنے والی، سمجھنے والی، غور و فکر کرنے والی بات ہے. ہم خود سوچیں کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، کن لوگوں سے میری محبت ہے، اور قیامت کے دن مجھے میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ ہمارا حشر قیامت کے دن اپنے پیارے بندوں کے ساتھ کریں. جو اللہ کے پیارے بندے ہیں نا، ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے واقعی میں صحیح طرح سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے پیارے ہوں، اور اللہ ہمیں بھی اپنا پیارا بننے کی توفیق عطا فرمائے.
تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے یہاں تک. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک اور بات میں بتانا چاہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں نا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہی کیا ہے. ان اعمال کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت عطا کرے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کیا ہے. ہم ان چیزوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا تعلق خالص محبت سے ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز اس میں داڑھی ہے. داڑھی اس لیے نہیں رکھی جاتی ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے. داڑھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، اور اس لیے مجھے داڑھی سے محبت ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں دیکھا جائے کہ بھئی یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے. یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ہم اس میں فرض، واجب، سنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ محبت کی علامت ہے. جو سنت نمازیں ہوتی ہیں نا، ہر نماز کے بعد فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے. ان سنت نمازوں میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سنت ہے اس لیے چھوڑ دوں. یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، یہ ساری عشق کی باتیں ہیں. نوافل بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں. دیٹس اٹ. مجھے نہیں پتا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، کیا ہے. اللہ کے رسول نے کیے جس لیے میں کر رہا ہوں. مجھے توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، میں کر سکتا ہوں. میری اتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آئی ایم ڈوئنگ اٹ. دیٹس اٹ. مجھے نہ بتاؤ کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. میوزک ہے، گانا بجانا ہے، چیزیں ہیں، تو میں ان کو دیکھوں کہ اللہ کے رسول کی محبت مجھے کیا کہہ رہی ہے. اگر میں اس کے جائز ناجائز، حلال حرام کی طرف پڑ گیا تو مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑتا. وہ تو اس پہ جا کے بندہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہو تو وہ تو اس کے لیے 100 راستے نکل سکتے ہیں. ہم تھوڑی اپنے لیے راستہ نکال رہے ہیں. ہم تو اللہ کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.